ایک دور دراز گاؤں میں ایک غریب نوجوان علی اپنی روزمرہ کی مشکلات سے پریشان تھا۔ گاؤں کے لوگ اسے کم حیثیت کا سمجھتے تھے کیونکہ اس کے پاس نہ زمین تھی نہ مال و دولت۔ علی کو بچپن ہی سے اپنے والدین کی کہانی یاد تھی جو اکثر بتایا کرتے تھے کہ ان کے آباء و اجداد کے پاس ایک خزانہ دفن تھا، لیکن کسی نے کبھی اسے ڈھونڈنے کی ہمت نہیں کی۔ ایک دن علی کو اپنے والدین کی وہ پرانی کتاب ملی جس میں ایک نقشہ موجود تھا۔ وہ نقشہ اس خزانے کی جانب اشارہ کر رہا تھا جو کہ سونے کا تھا۔ علی نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ خزانہ تلاش کرے گا اور اپنی زندگی بدل دے گا۔ علی نے ایک بیلچہ اور پانی کی بوتل اٹھائی اور گاؤں کے باہر موجود پہاڑوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں وہ کئی مشکلات سے گزرا، تیز دھوپ، بھوک اور پیاس، لیکن علی کی ہمت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اس کے دل میں ایک ہی بات تھی، مجھے خزانہ مل رہا ہے، مجھے خزانہ مل رہا ہے۔ جب وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو اسے وہ جگہ ملی جو نقشے میں دی گئی تھی۔ اس نے جلدی سے کھدائی شروع کی۔ گھنٹوں کے ساتھ وہ لگا رہا۔ اپنے گھٹنوں کی محنت کے بعد اسے ایک لوہے کا صندوق ملا۔ علی کی خوشی کی انتہا نہ رہی، لیکن جب اس نے صندوق کھولا تو وہ حیران رہ گیا۔ صندوق میں سونا نہیں تھا بلکہ کچھ قدیم کتابیں اور دستاویزات تھیں۔ علی مایوس ہوا، لیکن جب اس نے غور سے دیکھا تو اسے اندازہ ہوا کہ ان کتابوں میں علم کا خزانہ چھپا ہے۔ یہ کتابیں پرانی تہذیبوں کے راز اور حکمت سے بھری پوری ہیں۔ علی سمجھ گیا کہ اصل خزانہ سونا نہیں بلکہ علم تھا جو اس کے سامنے موجود تھا۔ وہ کتابیں لے کر واپس گاؤں آیا اور ان کو پڑھ کر ایک دانشمندی اور کامیاب شخص بن گیا۔ گاؤں کے لوگ اب اس کی عزت کرتے اور علی کو سچے خزانے کی قدر آ گئی۔ سب لوگ اس کے پاس آتے اور اپنے مسائل بتاتے تو یہ ان کے مسائل کا حل بتاتا۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ سچی دولت علم میں ہوتی ہے، نہ کہ دولت میں۔